ان پر مختلف جگہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. میں چند چیزیں آپ کے توسط سے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی بھی امیدوار کے لیے 62-63 پر پورا اترنا ضروری ہے. کوئی کسی نے 10 روپے کا اگر ٹیکس نہ جمع کروایا ہو یا کوئی اکاؤنٹ جس میں بے شک 1 روپیہ بھی نہ ہو وہ چھپایا ہو تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں رہتا. عمران خان صاحب کے کاغذات اگر ایکسیپٹ ہوئے تو یہ پاکستان میں انوکھا کیس ہوگا کہ جس میں امیدوار جس نے ایک نہیں کئی درجن اکاؤنٹ چھپائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنڈنگ ہے، جس نے پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گیا، کئی اکاؤنٹ ملینز آف ڈالر، شہزادوں کی گھڑیاں، وال کلاک سے لے کر ٹیشو پیپر باکس سے لے کر ٹی سیٹ تک کوئی چیز جو کہ اس نے توشہ خانہ سے لی اور اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی. مس ڈکلیریشن اتنی بڑی کے بعد اگر وہ اس کے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے تو پھر یہ انوکھا کیس ہوگا، کیونکہ وہ ہے انوکھا لاڈلا، بلکہ لاڈلا پلس ہے. حکومت میں بھی لاڈلا تھا اور اپوزیشن میں بھی اس کو اسی طرح کا لاڈلا پن جو ہے وہ اس کو پوری حاصل رہتا ہے. 2017-18 میں وہ اشتہاری ہوا کرتا تھا، اور پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے کہ کسی اشتہاری کے رٹ پر، کسی اشتہاری کی رٹ پر سپریم کورٹ میں وہ اشتہاری روز جاتا بھی تھا اور روز اس کی ہیئرنگز اٹینڈ بھی کرتا تھا، اور وہ اشتہاری بھی تھا. کسی نے نہیں کہا کہ اس کو پکڑے، اور کسی نے ہاتھ لگانے بھی نہیں دیا اس کو. اور اب ایک اور کیس ہے. الیکشن کمیشن نے پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ کوئی قوم پہ احسان نہیں کیا اس نے. 8.5 سال بعد فیصلہ دینا ستم ہے، ظلم ہے کہ 8.5 سال آپ سوتے رہے، اور 8.5 سال میں وہ ڈالر پہ ڈالر وہ چوری کرتا رہا، وہ فورن فنڈنگ لیتا رہا. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور سٹے پر سٹے اس کو ملتے رہے. ہر مہینے نیا سٹے ملتا تھا اور الیکشن کمیشن بھی سویا رہا. 8.5 سال کے بعد فیصلہ. یہ تو ہمارے جو انصاف کا قانون، انصاف کا نظام ہے، اس کا ماتم کرنے کا دن ہے. اور اس کے بعد اب پھر اس کی پروسیڈنگ رکوانے کے لیے عمران خان پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. اور یہ جو معاملہ کاغذات نامزدگی کا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کم از کم قوم کو پتہ ہو کہ عام آدمی کے لیے قانون یہ ہے کہ 1 روپے کا وہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کرے، 1 مرلے کی وہ زمین ظاہر نہ کرے، اپنے گھر والی یا بچوں کے وہ ایسٹ شو نہ کرے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور یہ لاڈلا پلس جو ہے، یہ ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس اور یہ آپ کو بھی دیے جائیں گے. یہ توشہ خانہ کے ڈاکومنٹس ہیں. یہ توشہ خانہ کے ڈاکومنٹس عمران خان کی حکومت کے اپنے مرتب کردہ ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ مدینہ کی ریاست کا والی کا جس دن وہ منصب پر آیا ہے اس کے 1 مہینے بعد سپٹمبر 2018 میں پہلی شہزادوں سے جو گھڑی تھی وہ اس نے پاکستان کے خزانے کی بجائے اپنی جیب میں ڈالی ہے. سپٹمبر 2018. اور اس کے بعد سپٹمبر 2018 کے بعد یہ میرے پاس لسٹ ہے. اگر میں گنوانا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. میں چند موٹی موٹی چیزیں بتا دوں اور اس کی ذہنیت اور سوچ بتا دوں. یہ مدینہ کی ریاست جس میں حضرت عمر فاروق سے
اگر وہ 2 چادریں لیں تو بدو کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ یہ چادر آپ کے پاس کس طرح آئی ہے، اور وہ حساب دیتے تھے اس کا. اور نعوذ باللہ یہ مدینہ کی ریاست کا ولی کہ پورا توشہ خانہ کھا گیا، پورا بیت المال کھا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں. رولیکس کی گھڑیاں اور مہنگی گھڑیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہاروں سے یہ بھرے پڑے ہیں ڈاکومنٹ. میں اس کی چھوٹی سوچ بھی آپ کو بتا دوں. یہ جو گلدان ہے وہ بھی اگر آیا ہے تو وہ بھی گھر رکھا ہے. ٹی سیٹ یعنی چائے کا یہ جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی اگر کسی نے گفٹ دیا ہے تو وہ بھی اپنے گھر رکھا ہے اور اس کی قیمت لگائی ہے 3500. کون سا ملک ہے جو سربراہ مملکت کو 3500 کا گفٹ دے گا؟ غلط قیمت لگائی ہے. اتنے کا تو 3500 کا تو سیٹ میرے گاؤں جڑا والا میں نہیں ہے. اور یہ کیا، یعنی ہم مذاق کرتے ہیں. یہ نمبر 14 پہ ہے، کسی ملک سے آئی فون ملا ہے. یہ آئی فون آپ کے پاس بھی ہوں گے 35,000 کا. مجھے کوئی آئی فون 35,000 کا، مجھے ایک نہیں 1000 آئی فون لے دیں، کوئی اس پورے ملک میں سے لے دے. آئی فون، ٹی سیٹ، گلدان، اور اس کے بعد یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں. میں صرف ایک جیولری باکس جو کسی ملک سے ملا، میں اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں. جو ہماری آنٹی پنکی پیرنی کے آج گلے میں ہار ہوں گے اور جو ہاتھوں کی انگوٹھیاں وہ لہراتی ہیں اس طرح، اس میں ایک لاکٹ ڈائمنڈ اور گولڈ کا، ایک ایئر رنگز ڈائمنڈ گولڈ کے، 2 رنگز ڈائمنڈ اور گولڈ کے، 2 بریسلٹ ڈائمنڈ اور گولڈ کے، اور سارے پورے کی پوری اس باکس کی، اس تجوری کی قیمت جو خان صاحب نے ادا کی، احسان فرمایا پاکستان پر، 5,44,700. ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی جیولری کا باکس 5,44,700 میں پورے کا پورا رکھ گئے. یہ میں آپ کو لسٹ دے جا رہا ہوں. اس میں ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے لی ہیں، یہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ تمام چیزیں، یہ ان کے تمام ایسٹ فارم ہے جو کہ ہر ایم این اے اپنے 1 سال کی جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کو ڈکلیئر کرتا ہے الیکشن کمیشن میں. 2018 میں پہلا چوری کا آغاز کیا. شہزادے کی گھڑی جو پہلی لی انہوں نے، وہ 2018 سپٹمبر میں لی. 19 گزر گیا، 20 گزر گیا، 21 گزر گیا، 22 گزر گیا. ان ڈاکومنٹس میں نہ وہ گھڑیاں ہیں، نہ وہ ٹی سیٹ ہے، نہ وہ ٹیشو پیپر باکس ہیں، نہ اس میں ہیرے جواہرات ہیں جو آپ نے اپنی شہزادی بیگم کے لیے رکھے ہیں. یہ ڈاکومنٹس ہیں، ان میں نہیں ہیں. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ کس طرح الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا صادق و امین ہیں؟ اور یہ تمام ڈاکومنٹس ان کو چیلنج کیا گیا ہے. کیا پاکستان میں دوہرا قانون ہے یا سب کے لیے ایک جیسا؟ ہم نے تو یہ اتنے اعتراضات صرف اس لیے فائل کیے تاکہ قوم کے سامنے پتہ چل سکے کہ لاڈلوں کے لیے اور قانون ہے اور عام پاکستانیوں کے لیے اور قانون ہے. آپ گھڑیوں سے لے کر، ہیرے جواہرات سے لے کر، ٹیشو پیپر باکس اور اس کے بعد ٹی سیٹ اور گلدان تک اپنے گھروں میں رکھ گئے اور آپ نے شو نہیں کیے. ایک دھیلا نہیں شو کیا آج تک آپ نے. یہ تمام اعتراضات اٹھا دیے گئے. اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو سمجھے پاکستان میں ایک نہیں، پاکستان میں 2 قانون ہے، ایک لاڈلوں کے لیے اور دوسرا عام پاکستانیوں کے لیے. نواز شریف نااہل ہو جائے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. ہمارے ایک ایم این اے ڈی سیٹ ہوئے، مسجد کا اکاؤنٹ انہوں نے، مسجد کا جوائنٹ اکاؤنٹ محلے کی مسجد کا، اس میں ان کا بھی نام تھا، وہ شو نہیں کر سکے. ہمارے لوگ تاحیات ڈسکوالیفائی ہوئے، ایک سے غلطی سے 2 شناختی کارڈ بن گئے تھے. اور آپ گھڑیاں، جواہرات، پورا توشہ خانہ، بیت المال کھا گئے.
اور کوئی آج تک الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آدھا فیصلہ ہے جو فورن فنڈنگ پہ ہے، وہ پورا کریں اس فیصلے کو. وہ آدھا فیصلہ ہے، وہ پورا فیصلہ تب ہوگا جب 62-63 پر جانچ کے عمران خان کی قسمت اور اہلیت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹس، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو کہ فورن فنڈنگ پہ آیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 5 ایفیڈیوٹ عمران خان کے جو ہیں وہ جعلی ہیں، 5 جھوٹے ایفیڈیوٹ ہیں. 5 ایفیڈیوٹس اگر جعلی ہیں تو الیکشن کمیشن ہے، سوئے اٹھو. ہم نے اعتراض جمع کروایا ہے، امیدواروں نے اعتراض جمع کروایا ہے. کیسے وہ امیدوار الیکشن لڑ سکتا ہے جس کے 5 جعلی ایفیڈیوٹس ہوں، جس کی جیبیں توشہ خانہ سے بھری پڑی ہوں اور وہ ڈکلیئر نہ ہو، جس کی گھر والی کے ایسٹ دنیا میں اس طرح سے تیزی سے کوئی چیز نہیں بڑھی جتنی تیزی سے عمران خان کی گھر والی کے ایسٹ بڑھے ہیں، وہ بھی شو نہیں کیے گئے. اور آپ ہر دوسرے دن اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں. یہ جو جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ ہر ایک جلسہ پریشر ڈال کر سٹے لینے کے لیے. اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ پھر تم اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے لینے کے لیے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ رکوانے کے لیے کیوں گئے ہو؟ یہ جو تم نے 9-10 جلسے کا اعلان کیا ہے، یہ تم 9-10 جلسے جو ہیں، یہ تم 9-10 مزید سٹے لینا چاہتے ہو. الیکشن کمیشن پر پریشر ڈال کے ان 9 جلسوں سے اپنے 9 حلقوں کے کاغذات منظور کروانا چاہتے ہو. اور تمہارا کیس اور عمران خان میاں نواز شریف کا کیس کا زمین آسمان کا فرق ہے. میاں نواز شریف سے اپنے کیس کا موازنہ کر کے اپنے آپ کو معصوم بنانے کی کوشش نہ کرو. تم کوشش کر رہے ہو کہ میں بے گناہ اور معصوم لگوں اگر مجھے نواز شریف سے جوڑ دیا جائے گا. بیٹے سے نہ تنخواہ لینا، بلیک ڈکشنری سے نکال کر کالا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف پر ایک کالا دھبا ہے. تمہارا کیس اس سے بالکل علیحدہ ہے. تمہاری جیبوں میں فورن فنڈنگ ہے، تمہاری جیبوں میں توشہ خانہ پورا ہے، تمہارے اکاؤنٹس میں جو ڈالرز مس ڈکلیئر ہیں، تمہارے گھر والی کے جو ایسٹس مس ڈکلیئر ہیں، وہ سارے کے سارے وہ تو پاکستان میں کسی امیدوار کو ایسی سہولت نہیں رہی. جس طرح کا قانون تمہارے لیے تو کوئی قانون ہی نہ ہوا. تو ہمارے اعتراضات میں نے آپ کے کیمروں کے توسط سے عوام کے سامنے بھی رکھ دیے، اور یہ سارے ڈاکومنٹ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے لے کر کتنے مس ڈکلیئر ایسٹس جو عمران خان کے ہیں اور اس کے باوجود اس کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں. ہم اس سے انتخابات میں لڑنے سے نہیں ڈر رہے، ہم اس کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ روز یہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے. شہباز گل کہتا ہے اس نے غلط کہا. ہاں اس نے ایک فکرہ ایسا کہا، اس سے تاثر جاتا ہے کہ ہم فوج کے اندر کوئی شاید بغاوت کر رہے ہیں. ہاں اس کو اگر اس نے غلط کیا تو اس پہ قانونی کارروائی کرو. تو اگر قانونی کارروائی ہونی چاہیے تو تم اپنی سیاسی جماعت کو کہ آڑ میں وہ کارروائی کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تم نے اس کا فزیکل ریمانڈ کی مخالفت تمہاری وہ کارروائی کی میں رکاوٹ بن رہی ہے. جو بیان تشدد ہوا ہے یہ اس لیے بنا رہے ہو کہ کل جو بیان شہباز گل کے آئیں گے اس کے بعد تم کہہ سکو یہ تو تشدد کر کے لیے گئے. تمہارا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے وہ شاش ہے، اس پہ اس کو کوئی چوٹ کوئی آنچ نہیں آئی، وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی تشدد نہیں ہوا. جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. یہ بیانیہ تم جان بوجھ کر بنا رہے ہو شہباز گل کے بارے میں. پتا ہے تم نے چیف آف دی سٹاف ہے وہ جب طوطے کی طرح بولے گا
تو پھر تمہارے پاس کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا. اسی لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اس پہ تشدد ہوا ہے تو وہ پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہے, پنجاب حکومت کی جیل میں ہے, پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے کی حکومت ہے. تشدد ہوا ہے تو آج کے دن تک وہ جیل کے اندر تو ہر قیدی کا معائنہ ہوتا ہے. تو آج تک پنجاب کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ کوئی تشدد کیا حشاش بشاش ایسی بات نہیں. تم جھوٹا بیانیہ اس لیے بنا رہے ہو کہ تم اس کیس سے یا عمران خان تم شہباز گل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو, لیکن یہ ممکن نہیں کہ تشدد کا میں کہوں گا اور اس کے بعد جو بیان دے گا شہباز گل پھر اس کے بعد ہم کہیں گے یہ تو تشدد سے لیا گیا ہے. خان صاحب اتنے لوگ سادہ نہیں ہیں کہ آپ جب دل کرے ان کو بیوقوف بنا لیں. میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے انصاف کے نظام کو اپیل کر رہا ہوں کہ 9 حلقوں میں عمران خان کے جو کاغذات ہیں, جو اعتراضات ڈالے گئے ہیں, ان پر اسی طرح فیصلے آئیں جیسے عام امیدوار کے لیے آتے ہیں. پاکستان میں 2 قانون بنا کر پاکستان کو کسی اور جگہ مت دھکیلیں. 62-63 پر اور امیدواروں کی اہلیت پر اسی طرح فیصلہ آنا چاہیے جیسے کسی اور پہ آتا ہے. عمران خان کو لاڈلا پلس بنانا بند کریں. بہت شکریہ. بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تبدیل کرنے سے چیزیں نہیں بدلیں گی, اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور یہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ عمران خان کا لگایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جاگیں وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے پاکستان میں انصاف دینا, اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے. وہ الیکشن کیسے فیئر اینڈ فری ہو سکتا ہے جس میں کاغذات نامزدگی پر عمران خان کو خاص قسم کی سہولت دے کے اس کے کاغذات پاس کیے جائیں. میں آپ کو 1000 مثال دے دیتا ہوں لوگوں کے جو کاغذ ریجیکٹ ہوئے, 10-10 ہزار روپے کا اکاؤنٹ شو نہیں کیا, ایک مرلے کی زمین شو نہیں کی اور ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے. لائنیں لگی پڑی ہیں اس کی مس ڈکلیریشن کی. الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ اس کے 5 ایفیڈیوٹ جھوٹے ہیں اور الیکشن اور ان کے کاغذات ایکسپٹ ہو رہے ہیں. پھر فیصلہ دینے کا کیا فائدہ اگر کسی کو سزا نہیں دینی. واپسی کی خبریں آج کل زیادہ چل رہی ہیں اور جاوید لطیف صاحب نے بھی جیسے کہا کہ ستمبر میں واپسی جو ہے وہ یقینی ہے. کیا کہیں گے کہ خبر اس حوالے سے مستند ہے, نواز شریف صاحب کی تیاری ہے اور نظر میں چونکہ آپ کے بہت سارے لوگ اس وقت موجود بھی ہیں, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی کمپین جو ہماری کمپین ہوگی اس کو لیڈ کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جو زیادتیاں میاں نواز شریف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کی گئیں وہ زیادتیوں کا پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے اس کا ازالہ ہوگا. اب وقت آ گیا, ایک ایک چیز یہاں ہو گئی ہے, ایک ایک چیز ننگی ہو گئی ہے, اور یہ جو انصاف کا نظام ہے اس کے لیے بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنے لگے ہوئے دھبے جو ہیں اس کو اتار کر اپنے فیصلوں کو ریویو کرے, اور جو فیصلے غلط ہوئے ہیں ان فیصلوں کو ریویو کر کے اس کا ازالہ کرے اور اپنے آپ سے وہ جو داغ دھبے لگے ہیں وہ دھو دے. یہ بتائیے کہ یہ لڑکے کا وضاحت کر کے گلے شکوے آپ کس سے کر رہے ہیں؟ دوسرا توشہ خانہ کی آپ نے بات کی, جو عمران خان کہتا ہے کہ سابق حکمران بھی جو ہے توشہ خانہ کا حساب ہے, تو میاں صاحب بھی رہے اس حوالے سے کہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے 3 نسلوں کا بھی حساب دیا اور پچھلے 30 سال سے حساب دے رہے ہیں, آج بھی دینے کو تیار ہیں. ہاں صاحب اپنے حصے کے کان پکڑیں اور اپنے حصے کا حساب مہربانی کر کے دے دیں. مہربانی فرمائیں اپنے حصے کی جو گھڑیاں چوری کی ہیں, جو گلدان, جو کہ پیپر باکس, جو کہ ٹی سیٹ, جو کہ
میرا کوئی ایسا جو پیپر میٹ ہے جو گفٹ ملا ہے وہ بھی وہ جو گھر لے گئے اس کا حساب دے دیں، یا اپنے ایسٹس میں اس کو شو کریں. جو انہوں نے فورن فنڈنگ کے ملینز آف ڈالر لیے ہیں وہ قوم اس کو واپس پاکستان کے خزانے میں جمع کروائیں اور تسلیم کریں کہ انہوں نے یہ ڈالر چوری کر کے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کیا. لاڈلا وہ ہوتا ہے جس کے لیے قانون کوئی اور ہو اور دوسرے کے لیے کوئی اور ہو. لاڈلا جتنے ادارے ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز نہ رکھیں، ایک سٹینڈرڈ رکھیں. آپ بھی کہتے ہیں ادارے صحیح کام نہیں کر رہے، وہ بھی کہتے ہیں ادارے صحیح کام نہیں کر رہے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے تھے ٹکر کے لوگ ملے ہیں، بھئی بڑے ٹکر کے لوگ ملے ہیں. کوئی رات کوئی اس دن دبئی دوڑ گیا تھا تو کوئی 4 راتیں چھوڑ کر پھر دوڑ گیا. یہ جو مفرور ہو رہے ہیں لوگ، یہ کیسے بزدل لوگ تھے. انہوں لوگوں نے تو انقلاب لے کے آنا تھا، امریکہ کے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا اور خود امریکہ کی یاترا کرنے چلے گئے. صدقے جاؤں ان بہادروں کے اور انقلابیوں کے. تھینک یو ویری مچ.